سعد ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا۔ عمر بمشکل 15 سال، ہاتھ میں پرانی سی کاپی، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے الفاٹتا والد کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا اور دوپہر میں اسکول جاتا۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور ہوتی، لیکن آنکھوں میں ایک خاص چمک، جیسے کسی بڑے خواب کی روشنی جھلک رہی ہو۔ امی میں انجینئر بنوں گا، سعد نے ایک دن بڑے یقین سے کہا۔ امی نے روٹی بناتے ہوئے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، بیٹا خواب دیکھنا بہت اچھا ہے، مگر خوابوں کو سچ کرنے کے لیے جلنا پڑتا ہے۔ سعد نے جواب دیا، امی میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ سعد کا اسکول گاؤں کا واحد پرائمری اسکول تھا۔ استاد نثار صاحب کو سعد بہت عزیز تھا کیونکہ وہ ہر مضمون میں سب سے آگے تھا۔ ایک دن اسکول میں تقریری مقابلہ ہوا۔ موضوع تھا، محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ سعد نے تقریر میں کہا، جو جتنا جلے گا اتنا ہی چمکے گا۔ سورج اگر اتنی تپش نہ دیتا تو روشنی کہاں سے آتی؟ محنت کی آگ میں جلنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ استاد نثار صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعد نے پہلا انعام جیتا، ایک نئی کاپی اور پین۔ اس کے لیے یہ کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ میٹرک کا سال سعد کے لیے سب سے کٹھن تھا۔ والد صاحب بیمار ہو گئے۔ گھر کا خرچ چلانا، اسکول جانا اور رات کو پڑھائی کرنا، سعد کی زندگی جیسے آگ کا سمندر بن گئی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ دیے کی ہلکی روشنی میں پڑتا رہتا۔ کئی بار نیند سے آنکھ بند ہو جاتی، مگر وہ آنکھوں پر پانی ڈال کر دوبارہ جاگتا۔ ایک دن امی نے کہا، بیٹا تھوڑا آرام کر لو۔ سعد نے کہا، امی اگر میں تھک گیا تو خواب بھی تھک جائیں گے۔ میٹرک کے نتائج کا دن آیا۔ اسکول کے نوٹس بورڈ پر سعد کا نام سب سے اوپر تھا۔ پورے گاؤں میں جشن کا سا سما ہو گیا۔ والد صاحب کی آنکھیں نم تھیں لیکن چہرے پر فخر تھا۔ گاؤں کے سب لوگوں نے چندہ جمع کر کے اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلایا۔ استاد نثار صاحب نے کہا، سعد تم جل رہے ہو اور تمہاری چمک ہم سب کو روشن کر رہی ہے۔ سعد لاہور پہنچا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اونچی عمارتیں، بڑی گاڑیاں اور تیز چلنے والے لوگ۔ کالج کے طلبہ مہنگے فون اور قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ اپنی ایک ہی قمیض کئی دن پہنتا۔ ایک دن ایک کلاس فیلو نے مذاق میں کہا، یہ گاؤں کا بچہ لگتا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ سعد نے جواب نہ دیا، صرف مسکرایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے جلنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ وہ لائبریری میں گھنٹوں بیٹھتا، سینٹرز پر مفت کلاسز لیتا اور چھوٹے موٹے کام کر کے اخراجات نکالتا۔ انٹر کے بعد سعد نے انجینئرنگ یونیورسٹی کا امتحان دیا۔ دن رات کی محنت، مگر نتیجہ آیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ امی کو فون کیا، امی میں فیل ہو گیا۔ امی نے سکون سے جواب دیا، بیٹا کوئلہ بھی پہلے جلتا ہے تبھی ہیرہ بنتا ہے، جلتے رہو چمکو گے ضرور۔ یہ جملہ سعد کی روح میں اتر گیا۔ سعد نے ہمت نہ ہاری۔ ایک سال مزید محنت کی، کوچنگ کی وظائف کے لیے درخواست دی اور دن رات کتابوں میں ڈوبا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کم، خواب زیادہ تھے۔ آخرکار دوسرا امتحان دیا۔ جب نتیجہ آیا وہ لاہور میں میرٹ پر منتخب ہو گیا۔ اس دن اس نے اپنی امی کو کال کی، امی آج میں چمک گیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ ملنا ایک جیت تھی، مگر اصل جنگ اب شروع ہوئی۔ کلاسز، پروجیکٹس، اسائنمنٹس، سب کچھ نیا اور مشکل۔ مگر سعد نے ہار نہ مانی۔ وہ لائبریری کا مستقل رکن بن گیا۔ ہر فری وقت میں ہاسٹل کے کمرے میں پڑھتا اور شام کو ٹیوشن پڑھا کر خرچ چلاتا۔ استاد ایک دن کہنے لگے، سعد تم صرف پڑھ نہیں رہے، تم اپنی قسمت کو خود سے لکھ رہے ہو۔ آخری سیمسٹر میں سعد نے فائنل ایئر پروجیکٹ میں ایک ایسی مشین ڈیزائن کی جو دیہات میں پانی کے پریشر سے بجلی بنا سکتی تھی، سادہ، سستی اور مؤثر۔ یونیورسٹی میں مقابلہ ہوا، سعد کا پروجیکٹ اول آیا۔ ایک بڑی انجینئرنگ فرم نے اسے جاب کی پیشکش کی۔ وہی لڑکا جو ٹوٹی چپل میں بھٹے پر اینٹیں اٹھاتا تھا، آج ایک انجینئر بن چکا تھا۔ 5 سال بعد سعد ایک نئی سفید کار میں اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ ٹیم بھی تھی جو گاؤں میں پانی اور بجلی کا سستا سسٹم نصب کر رہی تھی۔
گاؤں کے بچے اسے دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ استاد نثار صاحب نے اسے گلے لگایا۔ میں نے کہا تھا نا، جو جتنا جلے گا اتنا ہی چمکے گا۔ ایک چھوٹے سے اسکول میں سعد آج بچوں سے خطاب کر رہا تھا۔ میرے بچوں، یاد رکھو، جلنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہی جلنا تمہیں روشن کرے گا۔ جو جتنا جلے گا اتنا ہی چمکے گا۔ محنت کرو، صبر کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ دنیا تمہاری چمک سے روشنی لے گی۔